اور لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے ایک شخص کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اس نے کس طریقے سے اللہ کی عبادت کی۔ ابن کثیر نے اس کی مختلف روایات بیان کی ہیں۔ ایک روایت میں ایک شخص کا ذکر آتا ہے اور ایک میں 4 لوگوں کا ذکر آتا ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے اللہ کی عبادت کی 1000 مہینے 1000 مہینے اللہ کی عبادت کی، اور ایسے عبادت کی کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اب 1000 مہینے ایسے عبادت کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، اور صحابہ چونکہ ان کے اندر عبادات کا شوق تھا، آخرت کا شوق تھا، وہ جب بھی کسی کے بارے میں سنتے تھے کہ فلاں شخص عبادت میں بہت آگیا تو وہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے تھے۔ جب 1000 مہینے کا سنا تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، کیونکہ 1000 مہینے کا مطلب کیا ہے کہ 83 سال اور 4 مہینے 83 years and 4 months۔ اب اتنی عبادت کوئی کیسے کر سکتا ہے کہ ایک پل کے لیے بھی جو ہے غافل نہیں ہو؟ تو انہیں جب بہت تعجب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو وحی دے کے بھیج دیا، اور جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت کے کچھ لوگ اس چیز پہ تعجب کر رہے ہیں کہ پچھلے لوگوں نے 1000 مہینے کیسے عبادت کی، تو آپ انہیں خبر سنا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان سے افضل چیز عطا کر دی ہے۔ اللہ نے ان کو اس سے بھی افضل چیز عطا کر دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی رات عطا کی ہے جو لیلۃ القدر ہے کہ وہ رات 1000 مہینے سے افضل ہے، 1000 مہینے سے افضل ہے۔ صحابہ 1000 مہینے پہ تعجب کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی رات ہمیں عطا فرما دی کہ جو اس 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو شخص بھی اس ایک رات میں عبادت کرے گا، وہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوگی، یعنی 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بہتر ہوگی۔ اب سوچئے کہ 83 سال 4 مہینے عبادت کرنا کوئی آسان کام ہے؟ تو کوئی سوچے بھی تو شاید پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے، لیکن یہ اس سے بھی بہتر ہے۔ یعنی آپ نے 83 years and 4 months کھڑے ہو کے عبادت کی، یہ کوئی آسان کام ہے؟ مشکل کام ہے نا۔ ایک طرف کوئی شخص یہ کہ میں نے 83 years and 4 months 83 سال 4 مہینے میں نے کھڑے ہو کے عبادت کی، یا قیام میں، سجود میں، یا میں نے اللہ کی عبادت کی، اور دوسری طرف وہ شخص ہو جس کو لیلۃ القدر مل جائے اور وہ ایک رات عبادت کر لے تو وہ اس شخص سے آگے نکل جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کے برابر ہے، یہ نہیں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ یہ اس سے بھی بہتر ہے، یہ اس سے بھی آگے نکل جائے گا۔ تو اس ایک رات کی عبادت کرنا یہ بہت اہم ہے، کیونکہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں کیا ہے کہ ہمیں جس سے انشاءاللہ عبادت کریں گے تو ہمیں 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ اجر ملے گا۔ اور دوسری چیز اس رات میں کیا اہم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام اور فرشتے زمین پر نزول کرتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام اور فرشتے زمین پر نزول کرتے ہیں، وہ آتے ہیں، اور ان فرشتوں کی تعداد کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی تعداد اتنی ہوتی ہے کہ جتنی تمہاری زمین پہ کنکریوں کی تعداد ہے، اس سے بھی زیادہ، کثیر تعداد میں، کنکریوں سے بھی زیادہ جو ہے وہ اس تعداد میں فرشتے اس زمین پر ہوتے ہیں۔ تو وہ اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں لے کر اس زمین پر آتے ہیں۔ اور یہ رات ہے کب ہے؟ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کو کہا کس میں تلاش کرو؟ طاق راتوں میں، 21ویں کی رات، 23ویں کی رات، 25ویں کی رات، 27ویں کی رات اور 29ویں کی رات، ان طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہے۔ اور اسی طریقے سے اس رات میں قیام کرنے والے کی کیا فضیلت ہے؟ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس شخص نے ایمان اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو کیا ہوا کہ پچھلے تمام گناہ بھی معاف ہو گئے۔ اب سبحان اللہ، آپ سوچئے کہ 1000 مہینے سے افضل عبادت کا اجر بھی مل گیا،
جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ بھی موجود ہیں، اور جس شخص نے اس رات قیام کیا اس کے پچھلے گناہ بھی معاف ہو گئے۔ تو یہ سب کس کے لیے ہو رہا ہے؟ جو شخص اس رات میں عبادت کرے گا اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور اسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو شخص اس رات سے محروم ہوا وہ کل کی کل خیر سے محروم ہو گیا، کل کی کل بھلائی سے محروم ہو گیا، اور اس رات سے محروم صرف اور صرف کوئی بد نصیب ہی ہو سکتا ہے۔ تو اتنی امپورٹنٹ رات ہے، اتنی اہم رات ہے، اتنی فضیلت والی رات ہے، تو آپ سوچئے کہ واقعی وہ شخص بڑا بد نصیب ہوگا کہ جو اس رات میں بھی عبادت کرنے کے بجائے گھومنے پھرنے کو لگا ہوا ہے، شاپنگ چل رہی ہے، اللہ کو یاد کرنے کا وقت ہے اور دنیا کے معاملات میں لگے ہوئے یا سو گئے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے کوشش کیا کرنی ہے کہ ان طاق راتوں میں کثرت سے عبادت کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ انشاءاللہ اگر ہمیں لیلۃ القدر مل گئی تو اللہ کی طرف سے بہت سی بھلائیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔